اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، مکرم، محتشم حاضرین، سامعین، ناظرین، کل ہم نے آپ کے سامنے مضامین قرآن مجید کے حوالے سے جو بیان کیا وہ یہ بتایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ جو ہے میں اسے بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا۔ یقینی بات ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری اور لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ گناہوں پہ اصرار نہ ہو اور گناہوں کا تکرار نہ ہو، یعنی اصرار اور تکرار توبہ کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان تکرار کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے گناہ پر اور غلطی پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ انہوں نے نہیں کی، یا توبہ کی انہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ تو توبہ کی اگر نہ ہو تو پھر سزا یقیناً ہے، اور توبہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو گناہ کیا ہوتا ہے اس کا بالکل برعکس، اس کے الٹ جو ہے انسان وہ اعمال کرتا ہے، برعکس اعمال کرتا ہے۔ مثال اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے ظلم کیا ہو تو وہ پھر سخاوت کرتا رہے، یوں نہیں ہے۔ ظلم کیا ہے تو اس کے مقابل میں عدل کرے گا۔ یعنی جو گناہ ہے جس پہ اصرار کیا یا تکرار کیا، جس کی توفیق اللہ پاک نے اسے عطا کی، اس گناہ کے توبہ کی، تو اس کا برعکس جو نیکی ہے وہ کرے گا۔ بسا اوقات انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور ظلم کے بعد لوگوں میں مال بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یقینی بات ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے تو مظلوم سے معافی مانگے گا اور عدل کرے گا اس کے ساتھ، اور خود کو کٹہرے میں اس کے سامنے رکھے گا اور اس کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے ظلم کا جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ لے لے، یعنی عدل کرے گا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بھی جو اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس کے برعکس جو ہے وہ یعنی اعمال بجا لائے گا، تو اسے توبہ کہیں گے۔ ورنہ توبہ جو ہے اسے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ اس کے برعکس، اگر اسے موقع ملتا ہے زندگی میں کہ وہ برعکس کام کر سکتا ہے، موقع نہیں ملتا تو ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ پاک اسے دیکھیں گے اس کے فیصلے کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہوگا، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں اور کچھ لازم چیزیں ہیں، وہ اگر کریں گے تو شرک کے علاوہ بھی معافی ہوگی، نہیں تو پھر سزا ہوگی۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے، جو کہ نفسیاتی طور پہ بیماری ایک جو ہے یعنی مذہبی طبقے میں یہ پیدا ہو جاتی ہے، یا صاحبان اقتدار میں، جو اقتدار پہ فائز ہوتے ہیں ان میں، یا مذہبی طبقے میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مذہبی طبقہ یا صاحبان اقتدار یا صاحبان مال و منال یا صاحبان علم جو ہیں، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ، بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت اسپیشل فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ نفسیاتی بیماری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ کسی میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری ذات بہت اچھی ہے تو یہ بیماری ہے، اس لیے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بیماری ہے کہ انسان ہی سمجھے کہ میں کوئی اسپیشل پرسن ہوں، اور اسپیشل پرسن ہونے کی وجہ سے مجھے اقتدار جو ہے وہ ملا ہے۔ اگر اسپیشل پرسن اگر سمجھتے تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھتے، حضرت عمر فاروق سمجھتے، حضرت عثمان غنی سمجھتے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ بھئی ایک طرح کی اعلیٰ پن، اسپیشلٹی، یا ایک طرح کی پاکیزگی، اس طرح کا خود کو یہ سمجھنا، قرآن فرماتا ہے کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے۔
اسے آج کے دور میں نرگسیت کہتے ہیں، یعنی انسان خود کو اور یہ سمجھتا ہے کہ بھی دوسرا اس کی ذرا تھوڑا تعریف کرے تو یعنی وہ خود کو ایک تسکین سی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ قرآن مجید نے پہلے بھی ایک لفظ فرمایا، وہ تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے، یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں اور کہیں کہ بھی میری تعریف کرو، تو یہ نفسیاتی مرض ہے، قرآن اسے نفسیاتی بیماری کہتا ہے۔ دوسری بیماری جو ہے کہ انسان کا خود کو اعلیٰ، اسپیشل، پاکیزہ، زیادہ یہ جو چیز ہے یہ مذہبی طبقے میں پیدا ہوتی ہے، اور مذہبی طبقہ پھر اس چیز کو صاحبان اقتدار میں لے کے آتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے، قرآن و حدیث پڑھ کے پھر صاحبان اقتدار سے کہتا ہے کہ آپ اسپیشل پرسن ہیں۔ تو بس یہ جو گٹھ جوڑ ہے آپس میں مذہبی طبقے کا اور صاحبان اقتدار کا، دونوں پھر ایک بڑے اسپیشل پرسن بن جاتے ہیں اور عوام بیچاری درمیان میں پس جاتی ہے، کیونکہ مذہبی طبقہ قیامت سے ڈراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اولی الامر ہیں، ان کی بات کو مانا جائے، سو درمیان میں وہ برج کی صورت میں بن جاتا ہے اور عوام جو ہے ہر دور میں پستی رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ پاکیزگی انسان کے سمجھنے سے نہیں آتی، اللہ پاک نے جو اصول دیے ہیں پاکیزگی اور طہارت کے اور اعلیٰ پن کے، قرآن مجید فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی شعار ہے۔ ہم تقوی کے بارے میں پہلے یعنی بارہا ہم خلاصہ قرآن مجید میں مضامین قرآن میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھئی کہ حسد جو ہے انسان کی بیماری ہے، جو کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی، یعنی کسی کے علم سے ہو سکتی ہے، کسی کے عمل سے ہو سکتی ہے، کسی کے اقتدار سے ہو سکتی ہے، کسی کے مال سے ہو سکتی ہے، کسی کے حسن سے ہو سکتی ہے، کسی کی تعلیم سے ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات کسی کے اچھے اخلاق سے ہو سکتی ہے کہ انسان کہتا ہے یہ بڑا منافق آدمی ہے، منہ پہ مطلب ہے کہ لیپا پوتی کرتا ہے، بہت منافق آدمی، اندر سے بڑا مطلب ہے کہ چھرا ہے، یعنی اس طرح کی بات کرنا۔ بھئی باطن تو جانے وہ جانے، خدا جانے، باقی اس کا لہجہ، اس کا رویہ، اس کے الفاظ وہ ایک تکریم کے ساتھ ہیں، تحریم کے ساتھ ہیں، احترام کے ساتھ ہیں۔ ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے، ہم نے دل کے چھرے کو کہاں سے دیکھنا ہے، ہمیں کہاں سے نظر آتا ہے وہ دل کا چھرا؟ وہ اگر چھرا چلا بھی جائے گا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ حسد جو ہے صرف ہم اور آپ میں نہیں ہے، یہ انبیاء سے بھی کیا گیا ہے اور یہود نے کیا ہے، لیکن ہمیشہ جس نے حسد کیا ہے یاد رکھیے کہ وہ تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی زندگی کے اصول اور قانون میں غلط جگہ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ اتنا قرآن نے واضح کیا ہے، حسد کرنے والا ہمیشہ غلط رخ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ باصلاحیت ہیں تو محنت کریں اور کوشش کریں، سامنے والا فاؤل کھیل رہا ہے کہ اسے کھیلنے دیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو اللہ سے محنت کا اجر مانگیں، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اجر اس دنیا میں مل جائے سارے کا سارا، جس طرح سارے کے ساری سزا جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جب کوئی بم بلاسٹ کرتا ہے یا ریوالور سے مارتا ہے، بم بلاسٹ کرنے والا 100 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ آپ کہیں 1 سیکنڈ کہیں، 2 کہیں، 10 کہیں، جتنی دیر میں بم بلاسٹ ہوتا ہے اتنی دیر میں 100 آدمی 200 آدمی صاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے دنیا میں تو نہیں ملی، یا اگر اس نے بم رکھا ہوا تھا اور وہ پھٹا ہے، یا کوئی شخص بم لگا کے چلا گیا ہے، اس صورت میں جو سزا ہے اسے 200 افراد کے قتل کی سزا دنیا میں کیسے ہو سکتی، مل سکتی ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن مجید دراصل مختلف
سزاؤں کو ذکر کرتا ہے۔ ایک آیت پاک ہے جس میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے، 56 آیت پاک ہے سورۃ النساء کی، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم عنقریب انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ اب دیکھیے آگ میں داخل کرنے کا جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں ہم داخل کریں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگ میں داخل ہونا جو ہے وہ یعنی کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ یعنی اس طرح قرآن مجید نے جس طرح یہ فرمایا نا کہ آگ میں داخل کریں گے، بعض جگہ پہ فرمایا کہ دہکتی آگ میں داخل کریں گے، بعض جگہ پہ فرمایا ہے کہ انہیں ٹھنڈ کے ذریعے یعنی ایک یہ سزا بھی جہنم میں ہوگی کہ شدید سردی کی کیفیت میں انہیں رکھا جائے گا، ٹھٹرتی ہوئی سردی میں، ایک یہ ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ جو پیپ ہے یا خون ہے وہ ان کا مشروب ہوگا، یعنی وہ یہ پیا کریں گے، جب انہیں پیاس لگے گی تو وہ پھر زخموں کا پیپ اور زخموں کا خون انہیں پلایا جائے گا۔ اس طرح مختلف قرآن مجید آپ جب پڑھتے جائیں گے تو آپ یہ جب یہ سزائیں انسان پڑھتا ہے تو یعنی ایک دفعہ دہل جاتا ہے، ایک دفعہ پورا بدن کیا پوری روح جو ہے ایک دفعہ وہ ہو جاتی ہے۔ اس مقام پہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کلما ناضجت جلودہم، جب ان کے جلدیں جل جائیں گی تو اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلود، ہم ان کی جلدوں کو دوبارہ تازہ کر دیں گے۔ یعنی جلد جل جائے تو جلنے کے بعد درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے بدلناہم جلود، ہم دوبارہ ان کی جلدوں کو پھر جلد تازہ کریں گے، پھر وہ جلیں گی، پھر ہم جلدوں کو نیا کر دیں گے، پھر وہ چلیں گی، یعنی وہ اس اذیت ناک مرحلے سے کئی بار گزرتے رہیں گے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یعنی ہم بدلتے رہیں گے، جس لمحے انہیں درد کا احساس ختم ہو جائے گا جلد پہ ہم دوبارہ جلد نہیں کر دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا، تاکہ وہ دوبارہ چکھیں اللہ کے عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اس لیے کہ ہم غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اب آپ نے مختلف، میں نے آپ کے سامنے چیزوں کو رکھا کہ جس میں مختلف عذاب ہیں۔ میں کچھ دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں، یعنی وہ لوگ جو ان کی بکس کے حوالے سے بھی اور دیگر بڑے عرصے سے یعنی اس موضوع کو میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی، ایک تو وہ موت کا منظر ہے نا جو پوری کتاب آئی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پورے عذاب سے گزر کے تشریف لائے ہیں۔ اس میں 2 یا 3 ایسی روایتیں ہیں جو کہ صحیح ہیں، باقی ساری غلط ہیں، ساری موضوع ہیں، کوئی بھی اس میں یعنی اتھینٹک چیز نہیں ہے، اس میں پوری کتاب میں اتھینٹک چیز نہیں ہے، جس کی کاپیاں کروڑوں کی تعداد میں بکی ہیں اور بزنس ہوا ہے۔ موت کے بعد کیا ہو، موت کا منظر یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، کسی نے واپس آ کے آپ کو بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب بچپن میں اسے پڑھا تو یعنی پھر ذہن میں آیا کہ دیکھنا تو چاہیے قرآن و حدیث کو بھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد جو ہوگا قرآن مجید نے اسے بیان کیا، پھر مختلف عذاب کو بیان کیا، اور ان لوگوں کے تجربات بھی پڑھے ہم نے جو کہ کچھ دیر موت کے منہ میں رہ کے آئے، ان کے تجربات کو بھی پڑھا۔ اس میں بچے بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اور انتہائی پڑھے لکھے مرد بھی ہیں، انتہائی پڑھی لکھی عورتیں بھی ہیں، اور اس میں معصوم بچے بھی ہیں کہ جنہوں نے کچھ دیر موت کو چکھا پھر واپس زندگی میں پلٹ آئے۔ اس طرح اسلامی تاریخ میں بھی حضرت عقیل جو ہیں، جو کہ حضرت ابی طالب کے بیٹے، انہوں نے بھی موت کو چکھا، لوگ دفن کرنے لگے، قبر میں رکھ دیا تو پھر زندہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں۔ لیکن چونکہ دور جدید ہے تو آج کے دور میں کچھ لوگوں نے جو یعنی
لکھا اس حوالے سے کہ ہم جب کچھ لوگ آدھا گھنٹے تک موت کے اس میں رہے، اور کچھ لوگ قومے میں بالکل چلے گئے اور پھر واپس پلٹ کے آئے۔ سب نے جو بات اہم کی وہ یہ تھی کہ بھئی، ایک تو یہ تھا کہ بھئی جیسے ہی انسان اس زندگی سے گزرتا ہے تو ایک دفعہ اس کی ذات میں ایک اندھیرے کا شدید ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک روشنی اللہ کی جانب سے آتی ہے، اور وہ روشنی میں اطمینان قلب کے ساتھ ایسا سمجھتا ہے کہ بھئی وہ روشنی میں نہا گیا ہے۔ اور ایسا بھی بعض لوگوں نے تجربہ بیان کیا کہ بھئی ہم یعنی مردہ جسم کے ساتھ تھے تو ہم موجود تھے وہاں پر، ہماری روح موجود تھی، اور ہم ڈاکٹرز کی گفتگو بھی سن رہے تھے، جو رشتہ دار کہہ رہے تھے وہ بھی سن رہے تھے۔ جیسے ہی جسم میں پلٹ کے آئی تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ دل بند تھا، جسم بے جان تھا۔ واپس جب روح پلٹ کے آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے، رشتہ دار یہ کہہ رہے تھے، ماں باپ یہ کہہ رہے تھے، اولاد یہ کہہ رہی تھی۔ جب وہ پلٹ کے آئے ان کے جسم میں روح آئی، تو بعض لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ جب کہا گیا روح کو پلٹنے کا تو کہنے لگی کہ میں تو بہت روئی، خاتون ہیں ایک، وہ کہنے لگی، ان کی بھی کتاب ہے، انہوں نے کہا میں تو بہت روئی کہ مجھے واپس جسم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، میں اب نکل آئی ہوں، میں جان چھوٹ گئی ہے اس جسم سے، جس جسم میں رہ رہی ہوں، تو میں نہیں جانا چاہتی واپس مجھے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے کہا گیا کہ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا، جب آئے گا تو پھر آ جانا۔ جو میں بات اصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک شخص نے، خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بات جو اس میں اہم تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو تکلیف دی تھی، یعنی وہ جو ایک تکلیف ہوئی یا شرمندگی ہوئی یا اس طرح کی میرا کوئی جملہ جو ہے دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بنا، تو کہنے لگے کہ میں نے وہ مکمل اذیت جو ہے اپنے بدن میں محسوس کی، یعنی جتنی ڈیپتھ کے ساتھ دوسرے نے اس تکلیف کو محسوس کیا وہ میں نے دنیا میں اسے کہا تھا، پر میں جب وہاں پہنچی تو میں نے پوری ڈیپتھ کے ساتھ یعنی اس اذیت کو محسوس کیا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ کہنے لگے ایک دفعہ میرا جسم ہل گیا بالکل ایسے، میں نے کہا میں نے تو بالکل سادہ سا لفظ کہا تھا مگر میرا وہ لفظ اتنا اذیت ناک ہو گیا، کہنے لگے میں نہیں برداشت کر سکی اسے، کہ مجھے محسوس ہوا کہ اتنی اذیت ہوئی مجھے اس سے کہ میں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگے جو لفظ میرے پھولوں کی خوشبو کی طرح دوسروں کے لیے بنے، تو میں نے اپنے بدن میں اس پھول کی نرمی کو، اس کی خوشبو کو میں نے محسوس کیا اور اسی گہرائی کے ساتھ محسوس کیا۔ یہ جو بات تھی جو کہ میں نے اس حوالے سے دیکھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ قرآن مجید اس حوالے سے جو مختلف سزائیں کا کہتا ہے نا، فرماتا ہے دراصل وہ سزائیں ہیں کہ جو کہ ہم دے جاتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یہ وہ اذیتیں ہیں جو ہم دوسروں کو دے جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور وہ جو لوگ کچھ دیر کے لیے موت کے منہ میں رہے، بعض لوگ قومے میں جب رہے تو سالوں رہے، بعض لوگ گھنٹوں رہے، بعض لوگ منٹوں رہے، بعض لوگ سیکنڈ رہے، لیکن موت کے منہ سے وہ گزر کے ایک بار یعنی پورے بدن میں، یعنی جسے کہتے ہیں کہ طبی طور پہ جو موت تھی اس کا اعلان ہو گیا تھا کہ مر گئے ہیں، طبی موت کے بعد لوٹ کے آئے ہیں، اور جتنے لوگ بھی لوٹ کے آئے ہیں ان میں ایک بات کامن ہو گئی تھی، سب میں ایک بات کامن ہو گئی تھی، بالکل ایک بات کامن ہو گئی تھی کہ ان کا دل اس مال سے، اس دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ انہیں پتا چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہر لمحے کسی نہ کسی بات کو جانتے رہنا، ایک علم ہے، یعنی آپ ہر لمحے کسی نہ کسی بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں،
علمی اعتبار سے. دوسرا، اپنے دل کو ہمیشہ محبت سے منور اور روشن رکھیں. بھئی یہ دو باتیں. جتنے بھی لوگ، سینکڑوں لوگ موت کے منہ سے، موت کی کیفیت سے ہو کر جب پلٹ کے آئے ہیں تو دو ہی باتیں ان کی ذات میں پیدا ہوگی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو حقائق میرے سامنے کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اگر صحابہ سے فرمایا اگر آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں تو آپ اس دنیا میں رہنا بھی گوارا نہ کریں. یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ اس دنیا میں رہنا بھی گوارا نہ کریں جو حقائق مجھ پہ کھلے ہوئے ہیں. لیکن وہ حقائق میرے سامنے ہیں، اس کے باوجود میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، میری ازدواجی زندگی بھی ہے، میں تمام لین دین بھی کرتا ہوں، زندگی میں آپ کے ساتھ بھی چل رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.